کو مسجد بنا دیا، یعنی پاک کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اسی طرح یہ کسی اور امت کا خاصہ نہیں ہے، یہ صرف ہمارا ہی خاصہ ہے، تو یہ بھی ہمارے حضور کے صدقے سے ملا۔ تو اسلام میں دو طرح کی پاکیزگی اور جس کو طہارت کہتے ہیں، دو طرح، ایک جسمانی اور ایک روحانی۔ مثال کے طور پر بندہ جب نماز کے لیے آتا ہے تو نماز کے لیے اس کا شرط ہے کہ اس کے کپڑے بھی صاف ہو، اس کا بدن بھی صاف ہو، ظاہری نجاست سے جگہ بھی پاک ہو، یہ ساری نماز میں شرط پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہے اندر کی صفائی۔ تو دین اسلام چونکہ دین وسط ہے تو ہمیں اسلام اندر کی بھی صفائی کا درس دیتا ہے اور باہر کی بھی صفائی کا درس دیتا ہے۔ تو آج کے مختصر خطبے میں ہم یہ جو پاکیزگی ہے، یہ جو طہارت ہے، ظاہری بھی اور بدنی بھی اور روحانی بھی، اس کا قرآن حدیث میں جو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو ہمیں خوبصورت پہلو ملتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر کوئی یہ اس بات کا اندازہ لگائے کہ وہ اس کا بدن ہر چیز کپڑوں سے پاک ہے تو اس کا اندر بھی پاک ہونا چاہیے، جیسے کہ مسند امام احمد میں حدیث مبارک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد میں ایک شخص آتا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اپنی جلوہ میں، تو ایک شخص کا گزر ہوا کہ جو تھوڑی سی عمر میں بڑا تھا، بزرگ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک بندہ گزرے گا، اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لینا۔ وہ شخص گزر گیا، دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیے، فرمایا ابھی ایک بندہ یہاں سے گزرے گا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے دیے ہوئے علم سے غیب بھی جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ فرمایا کہ ابھی بندہ آنے والا ہے، اور پھر حضور بندوں کی اچھی اور بری تقدیر سے بھی واقف ہیں کہ اس کی تقدیر کیا ہوگی مرنے کے بعد۔ مرنے کے بعد کی احوال سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال اور احوال سے غافل نہیں ہے، بلکہ ہمارے کوئی بھی عمل حضور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو فرمایا ابھی ایک اور پھر ایک بندہ گزرے گا، اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لینا۔ دوسرے دن وہی بندہ تھا، گزر گیا، تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، اور فرمایا کہ ابھی ایک بندہ گزرے گا، اس کو تم نے دیکھ لینا ہے۔ جس نے اس کو دیکھا، اگر جنتی شخص کی کوئی طلب رکھتا ہے دیکھنے کی تو اس بندے کو دیکھ لینا۔ اس نے جوتی اپنی یہاں بغل میں چھپائی تھی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے گزر گیا، تو صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جستجو ہوئی، میں نے اس خواہش کا، یہ میرے دل میں یہ خواہش اٹھی کہ میں دیکھوں تو صحیح، اس کے پاس جاؤں تو صحیح، آخر اس کا کون سا ایسا خاص عمل ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، اس اتنے پروٹوکول سے حضور نے اسے نوازا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زندگی میں اس کی جیتے جی فرما دیا کہ اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھ لینا۔ ایک اس کی جنت کی بشارت، اور پھر دوسرا اس کا اتنا خوبصورت استقبال، اتنی آہ و بقا اس کی، اور اتنا جناب پروٹوکول نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے، تو ظاہر جستجو تو پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس کے پاس گزر گیا اور میں نے کہا کہ دیکھتا ہوں آخر اس کا کوئی عمل ہوگا مخصوص، یہ کوئی نوافل خاص پڑھتا ہوگا، کوئی 500,000 نفل پڑھتا ہوگا، کوئی ذکر و اذکار خاص کرتا ہوگا، یا اس کی کوئی خاص اہتمام کی عبادت ہوگی، سب کیا خراب کرتا ہوگا۔ تو 3 دن حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے اس صحابی کے ساتھ گزارے، لیکن وہی روز عمل وہ کام پر جاتا تھا، وہ کام سے جا کر واپس جا کے کام کرتا اور آ کر رات کو سو جاتا، رات کو نماز پڑھتا اور پھر صبح پھر نماز پڑھتا۔ اس کا عمل وہی تھا جو عام مسلمان کا عمل ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دن کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی نبی کریم علیہ السلام نے تیرے بارے میں بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ تمہارا استقبال بھی کیا تھا، تمہاری بشارت کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ تو جنتی ہے، لیکن میں نے تمہارے ساتھ 3 دن گزارے ہیں
تمہاری زندگی میں کوئی خاص عمل اتنا نہیں تھا کہ جو مجھے جس نے متعجب کیا ہو، وہ خاص عمل ایسا کہ جو ڈیفرنٹ ہو، جو مختلف ہو۔ اس نے کہا کہ بھئی میرا عمل تو یہی ہے جو تم نے دیکھ لیا، بس ٹھیک ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر جانے لگے تو آپ نے کہا کہ بھئی کوئی تو راز کی بات ہوگی، یہ شخص مجھے نہیں بتا رہا۔ بہرحال آپ کو حضور اسلام کا فرمان آپ کے ذہن میں تھا اور آپ وہاں سے چل پڑے۔ تھوڑا سا گئے تو اس بندے نے، اس صحابی رسول نے پھر آپ کو آواز دی اور فرمایا کہ ادھر آؤ، ہو سکتا ہے ایک بات رہ گئی ہے، ایک بات رہ گئی ہے، ہو سکتا ہے اللہ اور اس کا رسول میرے اس عمل سے جو ہے، اس عمل کی وجہ سے مجھے اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور مجھے میرا استقبال کے لیے حضور نے خود فرما دیا کہ جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لینا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ ایک بات ہے، یہ جو میرا دل ہے، یہ اس دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور کینہ اور حسد آج تک نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ کسی مسلمان کے لیے میں نے آج تک برا کسی معاملے کو نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے میرا یہی عمل اللہ اس کے رسول کو پسند ہو۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر